وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم جاؤ اور جا کر کے یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو آزاد کروانے کی، قید سے چھڑانے کی کوشش کرو۔ تو ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آنے والی ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی طرف سے ملنے والی آسانی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اپنے ابا جی سے یہ نصیحتیں پانے کے بعد مصر پہنچتے ہیں 9 بھائی۔ اب چونکہ ان کے پیش نظر جو ہے گندم لینا بھی ہے اور ساتھ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنا بھی ہے اور اپنے بھائی کو چھڑوانا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرنے کے لیے انہوں نے رخ مصر کا ہی کیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے جس قافلے کے ہاتھ بیچا تھا وہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر میں کہیں ہوں، کسی کے پاس ہوں، جو جن کو غلام بنا کے بیچا تھا انہی کے پاس ہوں۔ اب جا کر کے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ 2 بھائیوں کا تو یقین تھا کہ جو ایک بڑے بھائی ان کے وہاں رہے تھے، وہ تو پتہ ہے کہ وہ وہیں رکے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا تھا جب تک اپنے بھائی کو چھڑا نہ لوں بنیامین کو تب تک نہیں آتا، یا پھر ابا جی بلائیں تو تب آؤں گا گھر میں، وگرنہ میرے آنے کی کوئی صورت نہیں ہے تیسری۔ تو بڑے بھائی کا بھی معلوم تھا وہیں ہیں، حضرت بنیامین کا بھی معلوم تھا وہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ مصر کے لوگوں کے ہاتھ بیچا تھا تو پھر ہم یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے بھی مصر کا رخ کرتے ہیں۔ اور جب مصر میں پہنچے تو ان کی حالت بہت نازک ہے، پیسے جتنے بھی تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ گو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بار بھی ان کو بغیر کسی عوض کے گندم دیا تھا، دوسری بار بھی کوئی شے نہیں لی تھی ان سے۔ تو صرف یہی تو نہیں نا کہ اکیلے گندم پہ خرچ آتا ہے، باقی چیزوں پہ تو خرچ آتا ہے۔ وہ جتنی بھی پونجی تھی ان کے پاس وہ ساری کی ساری ختم کر بیٹھے۔ اب ان کے پاس جو پونجی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 2 طرح کے سکے چلتے تھے، اصلی والے بھی اور کھوٹے بھی۔ کھرے اور کھوٹے کہتے تھے، اصلی نہیں کہتے تھے ان کو، کھرے اور کھوٹے۔ یہ یعنی ہمارے ہوش سنبھالنے سے بھی بہت پرانی بات ہے، جب اشرفیاں چلتی تھی اس طرح کے جب سکے چلتے تھے تو کھوٹے اور کھرے دونوں چلا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے وہ کھوٹا کھرا دیکھ کے اسی حساب سے لوگوں کو بھی چیز ملتی تھی، اس کا بدل ملتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں اس وقت جتنا بھی لے کر کے جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس میں کوئی کام والی پونجی نہیں تھی، وہ وہی پونجی تھی جس کے بالکل یعنی کہ دیا جائے کسی کو تو اس کا بدل بھی اسی حساب سے ملے۔ اس طرح کی پونجی، اس طرح کے سکے وہ لے کر کے اردن سے مصر پہنچتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر کے انہوں نے اتنی لجاجت کے ساتھ منت ترلے کے انداز میں کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا، فلما دخلوا علیہ، جب یہ 9 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قالوا، یہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تنگی آ گئی ہے، بہت تکلیف میں ہم ہیں، قحط نے جو ہے نا وہ کچھ نہیں چھوڑا ہمارے ہاں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم بالکل نکارہ قسم کی پونجی لے کر آئے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے۔ فاوف لنا الکیل، تو ہی مہربانی فرما اب کہ ہمیں ہمارا وزن پورا پورا دے دے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس سکے جو ہیں، پیسے جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، وہ کام والے نہیں ہیں، وہ یعنی کھوٹے پیسے ہیں ہمارے پاس۔ یہ ذہن میں رہے اس وقت چلتے تھے، یہ نہیں کہ جس طرح آج کرتے ہیں جعلی پیسے کسی کو چپکا کے نکل جاتے ہیں، وہ والا حساب نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی پونجی ہے وہ آپ رکھ لیں، مہربانی فرماتے ہوئے ہماری پونجی کو نہ دیکھیں، اپنے احسان کو دیکھیں۔ آپ محسن ہیں، آپ اسے دیکھیں، اپنی عظمت اور شان کو دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اگلے جو الفاظ انہوں نے بولے نا جی، یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پر قابو نہیں رکھ سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھائی، وہ تنتنے والے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ بھائی کہنے لگے وتصدق علینا، آپ صدقہ ہی دے دیں ہمیں۔ وتصدق علینا، آپ صدقہ ہی دے دیں ہمیں۔ آگے کیا جملہ انہوں نے کہا، ان اللہ یجزی المتصدقین، جو صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتا ہے۔ یہ جو کلام انہوں نے کیا، ظاہری بات ہے اب ان کے سامنے یہ تو ہے نہیں بات کہ سامنے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اب تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ تو صرف یہی سمجھ کے گئے تھے کہ جناب عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے، پہلے بھی جس طرح دوسرے چلتے تھے بادشاہ، اسی طرح کا اس کا حساب ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ اس جزا سے یجزی سے دونوں طرح کی جزائیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اگر تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جزا دے گا اور آخرت میں بھی جزا دے گا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عقیدہ آخرت کو ماننے والا نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا کی جزا کی بات کر رہے تھے ان کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے۔ یہ تو ذہن میں رہنا کہ لوگ جتنے بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں اہل ایمان کے علاوہ بھی، وہ بھی اسی نیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ شہرت مل جائے۔ شہرت بھی ایک طرح کی جزا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ مطلوب نہیں ہے، بندہ مومن جو ہے یہ طلب رکھ کے نہ دے، نہ ہی اس کی نیت کے کسی کونے خدرے میں یہ بات پڑی ہو کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے سخی کہنے لگیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بطور جزا کے اس کو یہ عطا فرما دے، بطور ثواب کے، اور باقی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے جو بھی بندہ اس نیت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یجزی کا معنی جو ہے نا وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی جزا دے گا اور آخرت میں بھی جزا دے گا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جس کو ہم مخاطب بنا رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا کی جزا کی بات کر رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد اب یوسف علیہ السلام جو ہیں مزید اجنبی نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، میں تمہیں یہ بھی معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب وہ ایک دم سے چونکے کہ یہ بھیدی کون آ گیا ہمارے سامنے جس کو ہمارے بھائی یوسف کا نام بھی معلوم ہے اور جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی معلوم ہے، اور پچھلی ساری تاریخ جو ہے وہ 30 سال کی ایک دم جناب ذہن میں گھومی کہ پیچھے ہم کیا کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ، ایک دم جناب سارا کچھ سامنے آ گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، فعلتم ما علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور آگے اللہ اکبر، قربان جائیں کیا کلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذ انتم جاہلون، میں یہ تم نے تب کیا تھا جب تم جذبات کے ہاتھوں مغلوب تھے، جب تم جذبات کے ہاتھوں مغلوب تھے، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اذ انتم جاہلون، یہ تم نے تب کیا تھا جب تمہیں دنائی نہیں آئی تھی، تم میں سمجھ بوجھ نہیں تھی، تم نے اس وقت یہ والا کام کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ والا کلام جو ہے نا جاہلون والا، اذ انتم جاہلون والا، یہ کلام کہنا ان کا بنتا تھا۔ وہ معذرت کے طور پر کہتے ہیں کہ حضور ہم سے جو ہے نا جہالت میں یہ سارا ہوا ہے، لیکن کریم نے کرم کی حد نہیں کر دی۔ ہاں جی، جو معذرت والے جملے انہوں نے بولے تھے وہی معذرت والے جملے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے بول رہے ہیں۔ میں کہ اس وقت جو تم سے ہوا تھا سارے کا سارا وہ جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوا تھا، جذبات تم پر غالب تھے، اس لیے تم سے ہوا تھا وہ سارا۔ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کریم جو ہے نا وہ کسی کو اس حد تک مجبور نہیں کرتا کہ اگلا بندہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگتا رہے، ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگے اور جناب ناک سے لکیریں مارے زمین پر تو تب جا کے وہ راضی ہو۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
ان کے کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آقا علیہ السلام کی صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا کچھ مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ دے، میں نہ یہ بات نہیں کرنی۔ کوئی بھی آتا تھا مانگنے کے لیے ان کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے غلام تھے، بلکہ کہتے تھے یار کاغذ پہ لکھ کے نا مجھے پیغام بھیج دیا کرو، کیونکہ جب بھی کوئی آتا ہے نا میرے سامنے کھڑا ہو کے مانگتا ہے تو اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ عاجزی والے، انکساری والے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آقا علیہ السلام کو امتی اس طرح کر کے میرے سامنے کھڑا ہو، اس طرح میرے سامنے کھڑا ہو۔ اگر ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے دروازے پہ بھیک مانگے، ہمیں کہے کہ حضرت عطا فرمائے ہمیں، نہ یار۔ دو لفظ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسماء شریفہ میں، ایک نام کریم ہے، ایک جواد ہے، سمجھایا؟ ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے؟ جواد ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو مانگے اسے دے دے، جو بھی بندہ مانگے اسے دے دے۔ اور جواد پتہ کسے کہتے ہیں؟ جواد کہتے ہیں کہ دینے والا خود دیکھے اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مانگے بغیر عطا فرما دے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی دونوں شانیں ہیں جی۔ ان کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جن کو جو مانگ سکتے ہیں آقا علیہ السلام ان کو مانگنے پر عطا فرماتے تھے، اور جو نہیں مانگ سکتے تھے، ہیں جی، جو سوال ہی نہیں کر سکتے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے بنا مانگے ان کو عطا فرماتے تھے۔ یہ جو ہے نا کریم آقا علیہ السلام کی یہ والی شان شریفہ، یہ اپنانی چاہیے، بندے کے مزاج میں آئے، بندے کی طبیعت میں آئے، اپنے احباب جو ہیں، اپنے تعلق والے جو ہیں، ان کی ضرورتوں کو بندہ دیکھے کہ ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو ان کے مانگے بغیر ہی دے۔ کریمی یہ ہے، یہ صفت جود جو ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی ہے، یہ اس کا اظہار اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بندہ جو ہے نا، اس کا دوست تھا کوئی، وہ گیا اس کے پاس، جا کے کہنے لگا یار اس طرح کے معاملات ہیں، بڑی تنگی ہے تو مجھے دیں، کچھ پیسے عطا کر دیں مجھے، بعد میں دے دوں گا۔ وہ گھر گئے، جا کے پیسے دیے، وہ جب چلے گئے پیسے لے کر کے، گھر آ کے رونے لگے۔ تو گھر والی جو ہیں ان کو جو سمجھ آیا، انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پیسے دینے کی ہمت نہیں تھی تو دیے کیوں ہیں، دے کیا بیٹھے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی بندی، پیسے دینے پر میں نہیں رو رہا ہوں، پیسے چلے گئے ہیں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس بات پہ رہا ہوں میرا بھائی تھا وہ پریشان تھا، مجھے پتہ کیوں نہیں چلا، میں رو تو اس بات پہ رہا ہوں۔ بتائیں، تو یہ جو ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی یہ والی شان شریفہ جو ہے نا، یہ ہر جگہ یہی نہیں کہ جناب ہم انتظار میں رہیں کہ جناب وہ دروازہ کھٹکایا آ کے تو پھر ہی جناب ہم اس کی دستگیری کریں جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے، نہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ صرف جو ہے نا وہ بھی بندے کو اپنانی چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے مجھے یہ ساری گفتگو یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ انتظار کروں کہ اب یہ کہیں، نہیں، جو کلام ان کی طرف سے کہنا بنتا تھا یوسف علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا۔ آگے دیکھیں جی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا نا تو قالو، وہ سارے بیک زبان بولے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں یوسف آپ ہی تو نہیں ہیں؟ اب وہ بچپن والے سارے نقش نین جو ہیں وہ ان کے سامنے آنے لگے، کھلنے لگے۔ وہ جو بچپن میں دیکھا تھا، آج تک تو ذہن میں عزیز مصری تھا، آج تک تو ان کے ذہن میں یہ بادشاہ ہی تھا مصر کا، جی، اس کے رعب اور جلال میں دبے ہوئے آتے تھے جناب، جی، آتے جناب آنکھیں جھکی ہوئی، اپنا جناب جو بھی گزارش کرنی ہوتی ہے وہ کرتے، وہاں بیٹھتے کھانا کھاتے اور اپنا جناب گندم لیتے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ لیکن اب جو ہے یوسف علیہ السلام نے جب خلوت میں بلایا ان کو، ان سے بات چیت ہوئی، جیسے یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو فوراً جناب انہوں نے دیکھا آپ کے چہرے کو تو فوراً جناب وہی پچھلی تاریخ گھومنے لگی، کہا کہ یہ تو انت یوسف ہیں، انک لانت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور آگے سبحان اللہ پوری تاریخ بیان کی، کنویں میں گئے، گھر میں بھی اپنے بھائیوں کی طرف سے زیادتی کا شکار رہے، اس کے بعد پھر کنویں میں گئے، کنویں سے نکلے، غلامی
غلامی میں آ گئے، بادشاہ کے ہاں رہے، وہاں سے نکلے تو قید میں چلے گئے، وہاں سے نکلے حکومت میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو 30 سال کا 40 سال کا عرصہ جتنا بھی بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے، اس سارے عرصے کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے صرف ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا، ایک جملے کے اندر۔ وہ جملہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، انہ من یتقی ویصبر، فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پوری تاریخ بیان کر دی، پوری تاریخ بیان فرما دی۔ فرمایا کہ آج تم دیکھ رہے ہو مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اب یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے حاصل ہوئیں؟ میں نے تنگیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، سارا کچھ کیا، کنویں کی زندگی، وہاں پہ زہریلے سانپ، ہاں جی وہ دیکھے، پھر جناب مصر میں غلامی دیکھی، اس کے بعد پھر کنویں کی، پھر جناب وہ جیل دیکھی، یہ ساری چیزیں ان سب سے گزرنے کے بعد آج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا نعرہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے پیچھے صرف دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ یتقی کے تقوی ہے، اور اس کے بعد ویصبر اور صبر ہے۔ بس یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، جی یہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اس میں سبق ہے۔ آقا علیہ السلام بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اور مکہ مکرمہ میں سنا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا جا رہا ہے کہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو دین کے غلبے کی بہاریں وہ ضرور دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ پھر جناب انہوں نے کیسر و کسرا کے جا کے دروازے بجائے، ہاں جی وہاں جا کر کے پھر توحید کے نعرے سنائے، ان کو جا کر کے پھر کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ جتنے باقی لوگ تھے کیسر و کسرا تو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے ضمن میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ غلبہ دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا زاد راہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ تقوی نہ چھوڑیں، دوسرا صبر کا دامن نہ ترک کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر محسنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بھائیوں نے کیا کہا جی حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ کہنے لگے، اب وہ اپنی خطا کا اظہار کر رہے ہیں، جی جو ان سے معاملہ ہوا تھا جرم والا، اس کو جناب اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کا کیسے اعتراف کر رہے ہیں؟ قالو، وہ بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اے بھائی یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، بس ہم سمجھے نہیں۔ اس وقت ابا جی آپ کو ترجیح دیتے تھے ہم پر، ہم نہیں سمجھے۔ آج جو ہے وہ ترجیح یعقوب علیہ السلام کو جو دیتے تھے آپ کو، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ترجیح تھی، بس ہم نہیں سمجھے اس وقت۔ آگے کیا کہا انہوں نے؟ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ضرور ہم سے ہی خطا ہوئی ہے، ہم ہی خطا کرنے والے تھے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا نا جی، انہوں نے کہا جی ہم سے گناہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو معاملہ کرتے رہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کہ وہ جو اذیتیں، وہ جو تکلیفیں تھیں، کنویں میں پھینکنا، پھر باہر نکال کے بیچنا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ سزا دینا وہ تو دور کی بات ہے نا، لا تثریب علیکم اليوم، دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ لا تثریب علیکم، تمہیں ملامت بھی نہیں ہوگی، ہاں تمہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا ہاں بھائی کیا کیا تھا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کریم بندہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ذرا ملاحظہ فرمائے نا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے میرے بارے میں معاملہ کیا تھا لہذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ نہ، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اس ضمن میں اللہ اکبر، یہ جملہ کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ جملہ بھی بھائیوں کے سامنے نہیں بول رہے کہ بار بار ان کو یہ سوچنا پڑے گا، یار
معاف کیا تو مطلب یہ ہم نے جرم کیا ہے، انہوں نے معاف کیا تو مطلب ہم نے جرم کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہوئی حقوق العباد کی، میں معاف نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ میں نے معاف کر دیا ہے، اپنی معافی کا کہا بھی نہیں کہ میں نے بھی معاف کر دیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں مزید جو ہے نا وہ دکھ آ جائے۔ پہلے بھی بیچارے قحط کی وجہ سے تکلیف میں پھرتے ہیں، اتنے تنتنے والے، اتنے روب اور جلال والے، آج جو ہے وہ کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، خستہ حال کپڑے، اور جناب کس طرح صدقہ آ کے مانگ رہے ہیں میرے سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید جو ہے ان کو یہ نہیں کہ ان کو مزید دل کو چوٹ لگے، آپ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اب اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس میں مزید تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف، یہ یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ حقیقت میں اس جملے کو اگر جوڑیں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ یغفر بھی ہے اور لفظ اللہ بھی ہے، ان اللہ غفور ہو گیا، ارحم الراحمین آگے لفظ رحیم آ گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غفور ہے، تمہارے معاملے کو معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہیں پھر اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں بدل کر کے تمہیں اس پر انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اندازہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔